پھر آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والوں کے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کافر خوش و خرم نظر آ رہے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ مسلمانوں سے بہت بہتر حالات کے اندر نظر آتے ہیں. جو کفار کے ملک ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ بڑے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں. انسان کئی مرتبہ مروب ہو جاتا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے, مگر اس وقت پر ترقی یافتہ ممالک تو وہ ہیں, عیش و عشرت میں تو وہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے بندوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دنیا کی زندگی کو میں نے ان کے لیے مزین کر کے رکھ دیا ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے. لہذا جتنی عیش و عشرت ان کو اس دنیا میں مل رہی ہے اتنے زیادہ عذاب کے مستحق قیامت کے دن ہوں گے. لہذا تم اس سے گھبرانا نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوگا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, تمہارے اوپر بے تحاشا تکلیفات آئیں گی, بے تحاشا پریشانیاں آئیں گی. وَزُلْزِلُوا, تمہیں خوب جھنجھوڑا جائے گا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھیں گے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ بھی کہہ اٹھیں گے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ, بتائیں اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی ایمان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اتنا زیادہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آ سکتے ہیں. یہ امتحان صحابہ اکرام کے اوپر آئے تھے اور یہ امتحان قرب قیامت کے وقت انسانوں کے اوپر پھر سے آئیں گے. یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے, اس وقت پر انسان کو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ہم اور آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں, اس دور کے اندر ہمارے اکابر اپنی تمام اعمالوں کے ساتھ اس دور میں رہنے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے. ہم اس دور میں اپنی پوری بدعمالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک دور ہے. یہ وہ دور ہے جس کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے اور اس ایمان کی سب سے زیادہ خریدنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں. لہذا ایمان والوں کے اوپر مختلف قسم کے حالات آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہہ اٹھو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جب تم یہ بات کہو گے تو یہ بات یاد رکھنا, میں نے تمہیں پہلے سے جواب دے دیا ہے, الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو اللہ کی مدد بہت تمہارے قریب ہے. کفر کا اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا سمجھ لینا کہ دن کا اجالا اتنا زیادہ ہونے والا ہے. تو یہ جو کفر کا اندھیرا چھا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں پورے عالم کے اندر آ رہی ہیں, یہ اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کی صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ نکاح کے, رضاعت کے, طلاق کے, حج کے مسائل کو تو ذکر فرمایا اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں دو واقعات کو ذکر فرمایا. پہلا واقعہ ایک قوم کا ہے کہ جس قوم نے اپنی بستی سے اس وجہ سے نکلی کہ وہاں پر وبائی مرض پھیل گیا تھا. ایک قوم تھی اس کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی, وہاں سے افراد نکلے اور نکل کر پہاڑوں کی طرف بھاگے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد 10,000 سے زیادہ تھے. دو پہاڑوں کے درمیان جب وہ پہنچے اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کے سرہانے پر فرشتوں کو مقرر فرمایا اور ان تمام لوگوں کو موت عطا فرما دی اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ دیکھو تم دنیا کے اندر جتنی بھی تدبیریں کر لو تقدیر ہمیشہ تدبیر کے اوپر غالب آئے گی. یہاں پر ایک مسئلہ اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وبائی امراض کے اندر انسانوں کے اوپر حکم کیا ہے. کبھی اگر کوئی وبائی مرض پھیل جائے, اللہ نہ کرے طاعون کا مرض پھیل جائے, کوئی اور مرض پھیل جائے, مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس قوم کے اندر ہو اس کو چاہیے وہاں سے نہ نکلے اور جو باہر ہو اس کو چاہیے کہ اس قوم کے اندر داخل نہ ہو. یہ آسان سے سادہ سا اصول ہے. اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں, کیا تفصیلات ہیں, یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ اللہ رب العزت کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات غنی ہے، مگر یہاں پر انسانوں کو خرچ کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اس میں لفظ قرض کا ذکر فرمایا۔ معنی اس کا یہ ہے، سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی تم قرض ادا کرتے ہو تو قرضدار اس رقم کو لوٹاتا ہے، لہذا جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں اس کو لوٹاؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو میرے راہ میں خرچ کر، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، میں تمہاری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا کروں گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کے راستے میں ایک درہم ایک دینار خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ زمین کے اندر بوئے، ایک دانہ بوتا ہے تو اس میں سے 100 کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر کوپل کے اندر 70 دانے ہوا کرتے ہیں، ایک دانہ بویا تھا 700 دانے اللہ رب العزت نے اگائے۔ تو جو کوئی شخص اللہ کے راستے کے اندر ایک دینار، ایک درہم، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت 700 گنا اس کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھے صحیح، جب کبھی بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو یقیناً لوٹاتے ہیں، یہ پکی ٹھک کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے عام دنوں میں بھی بہت زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک میں ایسے خرچ فرماتے تھے جیسے تیز ہوا چلا کرتی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بہترین مصرف انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پڑوسی، اور تیسرے نمبر پر اہل علم حضرات۔ یہ مدارس، مکاتب، مساجد، ان میں انسان خرچ کرے، یہ تیسرا نمبر ہے اس کا۔ ان جگہوں پہ جب کبھی بھی کوئی شخص خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت 100% اس کو لوٹاتے ہیں، یہ پکی ٹھک کی بات ہے، قرآن کریم کا اصول ہے۔